وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ چھپی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ پاک ہے، بے عیب امن والا ہے، نگہبان غالب دبدبے والا ہے، بڑائی والا۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو لوگ شریک مقرر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے تخلیق کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، شکل و صورت بنانے والا۔ سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ ہر چیز جو زمینوں اور آسمان میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہی غالب اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میری عزیز دینی بہنوں، میری سامعین و ناظرین، بے انتہا درود و سلامتی ہے صاحب قرآن تاجدار مدینہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر، جنہوں نے اپنی زندگی جب تک کہ روحوں نے بدنوں کو نہ چھوڑا، اسلام میں توحید کا پرچم بلند کرتے رہے اور توحید ہی کے ساتھ اس دنیا سے لوٹے۔ توحید کی تعلیم اپنے بعد آنے والوں میں بلند قائم کر کے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی اصحابہ اجمعین۔ عزیز ناظرین، تو آج کا ہمارا 5واں سیکشن ہے ذی الحجہ کا، وہ خاص جو پروگرام ہم نے رکھا تھا۔ تو جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس میں ہم لوگ جو ہے نا شرک کے نقصانات کے ساتھ ساتھ توحید کی فضیلت پر کچھ سنیں گے، پھر ہمارا 6، 7، 8 اور 9واں عنوان آ جائے گا انشاءاللہ آپ کے ہاں۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، کیونکہ ہم نے پچھلے ہمارے جو کلپ ہے اس میں کیا سنا، ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، ان کے والد کا انجام جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو دعا سے منع کرنے کے بعد قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انجام کیا بتایا کہ وہ ایک بچھو کی شکل میں لائے جائیں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو میری عزیزو دیکھیے، اسی طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی سنا تھا پچھلے ہمارے چوتھے ان کلپ میں، آپ دوبارہ سننا کہ جب آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو بھی حکم آ گیا تھا کہ مشرکوں کے لیے پیغمبر اور مسلمانوں کو زیبا نہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، جبکہ تم کو کھلا پتہ ہے کہ وہ شرک چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو میری عزیزو، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو ترک کر دی، لیکن پھر ابو طالب کا انجام بھی کیا ہوا ہوگا؟ حالانکہ میری دینی بہنوں، اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے تو ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی، نکالنے کی دھمکی دی آزر نے۔ لیکن وہیں پر اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے لیے دیکھیں گے تو ان کے تو بیٹے بھی ایمان قبول کرے، بیٹی بھی، لیکن انہوں نے اس چیز سے باپ بیٹوں پہ یا بیٹی پہ کوئی ظلم نہیں کیا، خود ایمان نہیں قبول کرے لیکن خود اسلام کی ڈھال بنے رہے، انہوں نے اپنا کل سرمایہ اسلام کے اوپر خرچ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ رہے تا وقتیہ کی زندگی، جب تک کہ ان کی جان نہ چلے گئی۔ ہمیشہ مکے کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور دعوت دین کے کام کو ترک کرنے کا حکم دیا، وہ لوگوں نے، اور اس کے لیے یعنی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دینے کی کوشش کی، جب نہ مانے تو ڈرانے دھمکانے کی بھی۔ تو میری بہنوں، تب ابو طالب نے یہ سنا تو کہا کہ بھتیجے، آپ بے فکر ہو کر اپنے دعوت کا کام جاری رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بھتیجے، آپ بے فکر ہو کر اپنا دعوت کا کام کیجئے جس طرح کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے فکر ہو جائیے، کیونکہ اگر اس میں سے مشرکان مکہ میں سے، کافران مکہ میں سے کوئی اگر محمد تک پہنچنا چاہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اپنے بھتیجے کے لیے کہتے، اگر آپ تک پہنچنا چاہیں گے تو ان کو ابو طالب سے گزرنا پڑے گا۔ تو میری عزیزو دیکھیے، اس سے پتہ چل رہا نا یہ خیر خواہ بھی تھے اسلام کے۔ اور میری عزیزو، لیکن ان کا انجام کیا ہوا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے ان کے انجام کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس اچھائی اور خیر کی بنا پر اور ان کے لیے جو دعا کی گئی تھی اس کی بنا پر ان کے عذاب میں کمی کریں گے، لیکن عذاب سے نجات تو ان کو بھی نہیں ملے گی۔ اور وہ کمی کیا ہوگی؟ ذرا سن لیجیے غور سے آپ لوگ، کیا کمی ہو رہی کہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب دیا جا رہا، کیونکہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک اپنے چچا کے لیے کوشش کرے، لیکن چچا نہیں مانے آخری وقت بھی۔ تو میری دینی بہنوں، تب جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو ان کی تمام وہ خیر اور اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے عذاب میں کمی کی جائے گی، بس کمی، لیکن خاتمہ نہیں ہے، اور وہ بھی جہنم میں ہی ہوں گے۔ اور وہ کمی والا عذاب کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ان کے آگ پیروں میں 2400 گھنٹے جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی،
اللہ اکبر، آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی۔ سوچو ذرا، اگر گرم کا مطلب جوتی تنگ رہی تو ہم نہیں رکھ سکتے پیر میں، آگ کی جوتیاں ہوں گی، اور وہ بھی اتنی شدت کی گرم ہوں گی کہ جس کی شدت گرمی کی وجہ سے ان کے سر میں، ابو طالب کے عذاب کے تعلق سے مل رہا، ان کے سر میں بھیجا جو ہے، ہانڈی میں جب ہم چولہے پہ گوشت چلائے تو کیسا رہتا، ہانڈیا میں برتن میں ڈال کے چلا کے سیٹی وٹی لگائے تو پکتا نا، کھولتا نہیں کیسا، اس طرح ان کا سر میں بھیجا کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاذ اللہ، اللہ محفوظ کرے ان چیزوں سے۔ میری عزیزوں، دیکھا شرک نے چھوڑنے کا انجام، اور نہ صرف یہ میری بہنوں، بلکہ جب امت کی ماں نے مشرکوں کے انجام کو سنا اور مشرکوں کے تعلق سے جانا، تو آپ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ حدیث کی راوی جو صحیح بخاری کی ہے، اور ایک حدیث میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں جس کی راوی امت کی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ عبداللہ بن جدعان کون تھا پتہ ہے جس کے تعلق سے آپ نے پوچھا؟ مکے کا ایک بہت ہی مالدار اور بہترین آدمی تھا، جو کہ بہت ہی خیرخواہ تھا لوگوں کا۔ حالانکہ وہ آدمی مشرک تھا، لیکن اتنا بہترین انسان تھا، غریبوں کی مدد کرتا، بیواؤں کی مدد کرتا، اور ہر ایک سے ہمدردی برتتا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن جدعان کی سیرت میں آتا ہے کہ مکے کے اکثر لوگ، کیونکہ اس زمانے میں تو میجارٹی ایسی تھی میری بہنوں، جو گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوئے تو گوارا نہیں کرتی تھی، اور اگر تجارت پہ جاتے تو بیویوں سے کہہ جاتے کہ اگر بیٹی ہو جائے تو اس کو دفن کر دینا، اگر بیٹا ہو تو زمین پہ، بیٹی ہو تو زمین کے اندر۔ میری بہنوں، ایسے وقت میں عبداللہ بن جدعان ایک ایسا شخص تھا جو کئی ایسی بیٹیوں کو جو لوگ مارنے لے گئے تھے ان سے لے کر اس نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو سوچو کتنی خیرخواہی کی نا انہیں اس نے، اسی لیے تو امت کی ماں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ بن جدعان بھی جہنمی ہے، کیونکہ وہ توحید پہ نہیں تھا۔ تو اتنی نیکیاں بھی کام نہیں آئی میری بہنوں، یاد رکھیے۔ اسی لیے توحید ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے اللہ کے آگے اپنی بندگی کو درج کرواتے ہیں، پھر ہی ہمارا اعمال نامہ، ہمارے نیکیوں کا شمار کا سلسلہ شروع ہوگا، ورنہ یہ سب پانی ہو جائیں گی، ہوا دھول کی طرح ہو جائیں گی۔ اور اگر وہی بندہ توحید پہ ہو تو میری دینی بہنوں، ہم نے جانا کہ ایسے لوگ جو کہ نہ نبیوں کے خاندان سے تھے، نہ نبیوں کی پہچان میں سے تھے، ہر پیغمبر کے قصے میں ہم نے سنا یہ واقعات، اور اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب کہاں سے تھے بتائیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ ہاں، ایسے کئی اصحاب تھے میری بہنوں جو کہ کہیں سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ آپ نہ تو نبیوں کی پہچان میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے نبیوں کی دعوت کو لبیک کہا اور توحید کو اپنے دل سے محبت کی اور توحید کو اپنایا، تو میری عزیز دینی بہنوں، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت رہی، اور پھر دنیا میں کئی بندے تو ایسے گزرے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ صرف عشرہ مبشرہ کے تعلق سے مت سوچئے، باوجود اس کے بھی کئی بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرداً جنت کی خوشخبری سنائی ان کی اعمال کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہی تو جانیے کہ کتنی بڑی برکت ہے توحید، اور توحید کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کے لیے، اپنے مواحد بندوں کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اور اگر بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما دون ذالک لمن یشاء، اگر تم اس کے سوا کوئی اور غلطی کرو تو اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس توحید پہ رہ کے دوسرے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اگر چاہے تو چانس ہے، دیکھیے وہاں پر اللہ اس غلطی کو معاف کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک کو کسی حال میں نہیں بخشوں گا، بشرطے کہ بندہ شرک کے ساتھ موت پا جائے، مر جائے۔ اور توحید کی فضیلت آپ دیکھیے کتنی بہترین ماشاءاللہ۔ چلیے ایک حدیث سنا دیتی ہوں فضیلت میں، دیکھ لو کتنی فضیلت ہے۔ ایسے تو حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آگے سننے کا موقع دیں گے۔ میری بہنوں، یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، جزء ثانی، اور حدیث نمبر ہے 2127، 2127۔ آپ پڑھ کے دیکھنا الحمدللہ کہ بروز قیامت میدان حشر میں ایک ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حدیث میں آتا ہے، جس کے اعمال کا جب حساب کتاب ہوگا، اور وہ دن اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب کریں گے بندوں کے آگے
کس طرح کریں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ اس کی ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو گنتی میں آنا، ذرہ برابر برائی ہے بھی تو یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمتوں کا سوال کے ساتھ ہوگا۔ تو میری بہنوں، جب اس بندے کا حساب شروع ہوگا اور اس کے اعمال کے رجسٹروں کو چیک کیا جائے گا تو حدیث میں آ رہا ہے پورے کے پورے اعمال کے رجسٹر برائیوں سے پر رہیں گے، گناہوں سے، غلطیوں سے پر نکلتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایسا ایک محاورہ بتایا جا رہا 99 اعمال کے رجسٹر گناہوں سے پر ہوں گے پورے کے پورے۔ میری عزیزو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے سوال کریں گے، ابھی اس کے اعمال کے رجسٹر چیک کیے جا رہے ہیں، اختتام ہو رہا لیکن پورے برائیاں نکل رہی، تب اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کریں گے، میرے بندے بتا آج تو کیا سوچتا ہے؟ تو میری بہنوں، وہ پشیمان سا کھڑا ہے بارگاہ الہی میں، کہتا ہے رب العالمین میرے اعمال کا یہ حال ہے، لازم ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج کا دن تو میرا خسارے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ جو تو نے کیے ہیں، جو تیرے اعمال نامے میں ہیں، کیا تو اس کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ پیش کر سکتا ہے؟ کیوں کرا، کیا مجبوری تھی؟ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین بالکل نہیں، بے شک میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے غلطیاں کی ہے۔ تو میری بہنوں، دیکھا ایک توحید پرست بندے کے کہ وہ اگر غلطی کرتا ہے تو احساس بھی رکھتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہی احساس دنیا میں اگر ہو جائے تو توبہ بھی کر لینا میری بہنوں۔ تو لہٰذا میری عزیزو، وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ بے شک میں نے کی ہے یہ گناہ، اے اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو میں پریشان حال کھڑا ہے بندہ۔ میری بہنوں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور دیکھو اس کے اعمال کے تمام رجسٹروں کو پورے چیک ہو گئے، تو فرشتے بتائیں گے اللہ تعالیٰ بس ایک پرچی نکلی ہے نیکی کی، بقیہ پورا رجسٹر جو ہے گناہوں سے بھرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے چل تو اسی ایک نیکی کے ساتھ اس میزان کے پاس پہنچ جا، اور ایک پلڑے میں تیرے پورے گناہ اور ایک پلڑے میں نیکی ہوگی، اور دونوں میں موازنہ ہوگا، برابری یعنی کہ تلنا ہوگی، کون سا وزن زیادہ ہوگا اس کے اوپر تیرا حساب ہوگا، تیرا انجام ہوگا، رزلٹ ہوگا تیرا۔ تو بندہ کہے گا رب العالمین اس ایک پرچی سے کیا ہوگا؟ بندے کی سوچ دیکھیے، اس ایک پرچی سے کیا ہوگا؟ میرے اعمال کے اتنے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آج کا دن وہ دن ہے جو بندے کی ذرہ برابر بھی برائی بھی ہے تو بھی اس کا حساب دکھایا ہی جائے گا، ایسے ہی نہیں دی جائے گی کسی کو سزا، اور ذرہ برابر نیکی بھی ہے تو دکھایا جائے گا، چاہے وہ نیکی مطلب اس کے معاملہ اس کا جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ حساب اور وزن تو ضرور ہوگا۔ میری بہنوں دیکھیے، اسی کا خیال رکھیے، کیونکہ آج ہم میں بھی بہت سارے ایسے ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اسی بندے کی طرح کہ اتنی عمر تو شرک میں چلے گئے ناجی اماں، اب ہم کو توحید معلوم ہو رہی تو ہم کیا سوچتے ہیں، پڑھ رہے کر رہے کئی لوگ، اور تب یہ سوچتے کہ اب توحید اپنا لی بھی تو کیا ہوتا ہوں کہ نہیں کہ کامیابی کیا ملتی ہے، اب کتنے دنوں باقی ہے کیا نہیں، چلو ابھی بھی وچ کر لوں گی۔ تو دیکھیں ایسا نہ ہو میری بہنوں، اگر ہم سچی توحید کے ساتھ، اقرار توحید کے ساتھ اگر اس دنیا سے جائیں گے، اگر وہ دل کے یقین، زبان کا اقرار اگر سچا تھا نا نیت کے ساتھ، تو ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو پالیں گے۔ میری عزیزوں، تب جو ہے نا ہوا یہ کہ اس بندے کے اعمال، دونوں اعمال کا وزن ہوا، الحمدللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ جب ہوا یہ کہ اس کا وہ ایک جو پرچی تھی نا نیکی کی، اتنی وزندار ہو گئی کہ وہ 99 رجسٹر برائیوں کے ہلکے ہو گئے۔ خود بندہ حیران ہے۔ میری عزیزوں بتائیں، سوچے تو صحیح وہ کیا نیکی ہوں گی، کیا ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہمارے بھی ساتھ ہو جائے؟ ضرور نا۔ تو میری عزیزوں، وہ بندے کی کون سی ایسی نیکی تھی؟ میری عزیزوں، اس پرچے میں حدیث میں آتا ہے بندے کی توحید درج تھی۔ اس سے پتہ چل رہا وہ بندہ خطا کار تھا، لیکن وہ بندہ مشرک نہیں تھا، اس بندے نے شرک نہیں کیا تھا، اور اس پرچی میں وہ بندے کی توحید یعنی لا الہ الا اللہ درج تھا، سچائی کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ کہ اس نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی اور کے آگے دامن نہیں پھیلایا، کسی اور کے لیے کوئی عبادت نہ کی، اسی لیے اس کی توحید نے اس کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیا، اس طرح وہ کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربی، یہ توحید کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ پاک ہے اللہ، آپ اور آپ ہی کی تعریف ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم بخشش مانگتے ہیں آپ سے، اور آپ کی طرف توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ہم نے جو بھی برے اعمال کیے اور ہم نے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا ہے مولا، اے سمیعت دعا، اے مجیبت دعا، ہمیں بخش دیجئے، بس آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔
آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔